بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب فی المستحاضۃ، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث ہوگی کہ وہ عورت جس کو مسلسل خون آتا ہو، حیض کا جو خون ہے اس کے علاوہ خون آتے ہی رہتا ہو، تو ایسی عورت کیا کرے؟ تو یہ بحث اس باب کے تحت ہوگی۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 127۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ مجھے مسلسل حیض آتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں نماز چھوڑے رہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ رگ پھٹنے کی وجہ سے آتا ہے، لہذا عادت کے ایام میں نماز روزہ نہ کرو، عادت کے گزرنے کے بعد نماز روزہ شروع کر دو۔ دیکھیے اس حدیث سے بہت صاف طور پر مسئلہ سمجھ میں آیا کہ وہ عورت جس کو مسلسل خون آتے رہتا ہو، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ حیض کے جو ایام ہیں، حیض کے جو دن ہے، اس کے بعد بھی خون آ ہی رہا ہے، ایسی عورت کو کہتے ہیں مستحاضہ عورت۔ تو ایسی عورت کیا کرے؟ تو اس کو سمجھو اچھی طرح۔ اگر یہ عورت بالغہ ہوئی اور اسی وقت بالغ ہوتے ہی اس کو مسلسل خون چالو ہو گیا، تو اب ایسی عورت کیا کرے؟ تو ایسی عورت 10 دن تک حیض سمجھے گی، یعنی 10 دن تک اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، 10 دن تک اس کو ابھی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے یہ مسئلہ ہوگا، 10 دن کے بعد پھر وہ ایک غسل کر لے، اور ایک غسل کرنے کے بعد اب وہ پاک ہو گئی۔ اب ہر نماز کے لیے، چاہے خون آ رہا ہے، ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کر لے اور اسی وضو میں وہ نماز پڑھتی رہے۔ اب اس کو نماز بھی پڑھنا ہے، اب اس کو تلاوت بھی کر سکتی ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو مسئلہ اچھی طرح سمجھے ہوں گے کہ اگر بالغ ہوتے ہی، جیسے ہی بالغ ہوئی اور مسلسل خون چالو ہو گیا، تو ایسی عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ 10 دن کو وہ حیض سمجھے گی، اور اس کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی اس کے بعد وہ پاک سمجھی جائے گی۔ 10 دن کے بعد اس کو صرف ایک غسل کرنا ہے پاک ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے صرف ایک وضو کرنی ہے۔ اور اگر وہ عورت ایسی تھی کہ اس کو پہلے عادت تھی، یعنی بیماری جب بالغ ہوئی اس وقت تو نہیں تھی، بعد میں اس کو یہ بیماری شروع ہو گئی، تو اب اس عورت سے پوچھیں گے تمہاری حیض کی عادت کتنی تھی، کتنے دن تھے آپ کے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میرے حیض کے 7 دن تھے مثال کے طور پر، تو 7 دن حیض سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جو مسلسل خون آ ہی رہا ہے، 10 دن تک آیا، 10 کے بعد 11ویں دن میں بھی آیا، 12ویں دن میں بھی آیا، 13ویں دن میں بھی آیا، اب یہ جو مسلسل خون آ رہا ہے وہ استحاضہ سمجھا جائے گا، یعنی 7 دن تک حیض، پھر اس کو ایک غسل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنی ہے، اب جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری عادت کتنے دن کی تھی، تو اس کے بارے میں شریعت یہ کہے کہ خوب غور کرو، خوب غور کرو۔ غور کرنے کے بعد تمہاری اکثر رائے، تمہارا غالب گمان کہاں جاتا ہے؟ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کہ نہیں 7 دن میرے خیال میں برابر ہے، یا 6 دن برابر ہے، تو جہاں آپ کا غالب گمان جاتا ہے اتنے دن حیض سمجھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی عورت جس کو مسلسل خون آ رہا ہو، تو اگر وہ بالغ ہوئی اور اسی وقت اس کو یہ خون آ رہا ہے تو 10 دن حیض سمجھا جائے گا، اور اگر بالغ ہوتے وقت تو یہ بیماری نہیں تھی، بعد میں یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، تو عادت کے جتنے دن ہوں گے اتنے دن میں حیض سمجھا جائے گا، اس کے بعد استحاضہ سمجھا جائے گا۔ اس کے برخلاف امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایسی عورت کہ جس کو مسلسل خون آ رہا ہو، تو وہ کیا کرے؟ کتنے دن حیض سمجھے، کتنے دن استحاضہ سمجھے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے
کہ یہ تینوں ائمہ یہ کہہ رہے کہ رنگ کے ذریعے سے اپنی پریشانی دور کرے۔ کیا مطلب رنگ کے ذریعے سے اپنی پریشانی دور کرے؟ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ حیض کا رنگ ہے تو وہ حیض سمجھے، اور اس کے بعد خون بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، پھر وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ یہ عورت اپنی پریشانی اس طرح رنگوں کے ذریعے سے ختم کر سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رنگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے سارے رنگ جو ہے وہ جو ہے اس سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رنگ کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی ائمہ ایسی عورت کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ رنگوں کے ذریعے سے اپنی پریشانی ختم کر دیں۔ بہت زیادہ لال خون آ رہا ہے تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حیض کا خون تھا، اور پھر رنگ بدل گیا تو سمجھ جانے کا کہ اب یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ بہرحال یہ پوری بحث ہو گئی استحاضہ والی عورت کی۔ اب ایک بات درمیان میں سمجھے، اسی باب کے بعد ایک باب ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 128۔ ابھی آپ نے پڑھی 127ویں نمبر کی حدیث، اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اس میں 128ویں نمبر کی جو حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو، جس عورت کو مسلسل خون آ رہا ہو، دن میں 5 غسل کرنے کے لیے، 5 مرتبہ غسل کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو اب کیا وہ عورت 5 مرتبہ غسل کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، میں نے کہا ابھی کہ پاک ہونے کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ غسل کرنا ہے، بعد میں اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن اگر وہ عورت 5 مرتبہ غسل کرے گی تو فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی عورت جب مسلسل غسل کرتی ہے تو اس کے رحمدانی کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ خون بند ہو جاتا ہے۔ گویا علاج بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو کہ ایسی عورتوں کو بہت زیادہ خون آتا ہو تو ایسی عورتیں زیادہ غسل کرے، جتنا غسل کرے گی تو جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچے گی اور رحمدانی کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں 3 مرتبہ غسل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال تو جو عورتیں علاج کروانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے علاج کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ وہ 1 مرتبہ تو جو غسل کرے گی وہ پاک ہونے کے لیے کرے گی، اس کے بعد جو غسل کرے گی وہ علاج کے طور پر کر سکتی ہے۔ بہرحال ایسی عورتوں کے لیے بہت آسان مسائل ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے تو بہت آسان کر دیا ہے کہ رنگوں کے ذریعے سے اپنی پریشانی ختم کر دیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا مسئلہ تھا وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عورت کی اس سلسلے میں جو پریشانی ہے وہ پریشانی کو دور فرمائے، اور شریعت جو بہت آسان ہے اس آسان شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔